سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 68 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 67 میں تذکرہ ہو رہا تھا فتح مکہ کا، اور کفار مکہ سے خطاب کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس داختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے کہ اخو کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں پرت ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی دیوار در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخ داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کی کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زریں ورق ہے؟ اے دھرتی اللہ کے لیے بتا، اے آسمان اللہ، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام پہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، اذخر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے شہر میں خون ریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔ انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاہد حضور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر فرت مصیبت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کریمانہ انداز سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز اللہ اکبر ایمان افروز صدا ہوئی تو حرم کے آثار اور کعبہ کی در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر مکہ کے وہ نومسلم جو ابھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عطاب بن اسید نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کی لاج رکھ دی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ اب جینا بیکار ہے۔ مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک در جوک آ کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی، آپ تو اس سے فرما دیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربیع بھی بیعت کے لیے آئیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکم مبارک چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا، اور ان کے کان ناک کاٹ کر اور آنکھ کو نکال کر ایک دھاگا میں پرو کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ حسب ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا لیکن ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، میں اپنے شوہر یعنی ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، ہم نے تو بچوں کو پالا تھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانے اور وہ جانے۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زبانی روافض کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار اور صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں آئیں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ کہا، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔